بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا نماز کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے بیان فرمایا کہ میں نے آج سے قبل کبھی بھی ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا، یعنی کہ مجھے آج دوزخ دکھائی گئی۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج گرہن کے لگنے پر نماز پڑھائی، یعنی ایسی نوافل نماز پڑھائی جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے خوف سے توبہ استغفار کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ نوافل پڑھائے جو کہ اللہ تعالیٰ سے سورج گرہن کو دور کرنے کے لیے اور جلد ختم کرنے کے لیے دعائیہ طور پہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نوافل نماز پڑھائی، یعنی کہ سورج گرہن کو ختم کرنے کے لیے، اس گرمی کے قحط کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی خاطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نماز کی امامت کروائی کہ جس میں دعا اور زیادہ سے زیادہ استغفار تھا، کہ جو اللہ کے حضور ایک قسم کی التجا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جلد ختم کرے۔ سورج گرہن سے مراد ایسا قحط ہے، یعنی گرمی کی شدت میں سورج کا اپنی منزل سے ہٹ کر کسی دوسری سطح پر جانا اور اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے حرارت کرنا اور خوفناک شکل میں دکھائی دینا ہے، جو کہ دیکھنے والوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے اور اس سے دیکھنے والوں کو کئی بیماریاں بھی لگتی ہیں یا نقصان بھی ہوتا ہے، جس کو دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اور حکیم اس چیز کو دیکھنے سے منع کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو کوشش کیا کریں کہ خاص طور پہ کچھ بیمار لوگ یا ویسے بھی عام طور پہ انسانوں کو سورج یا چاند کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عذاب ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی غضب کی صورت مانا جاتا ہے، کہ جسے اللہ تعالیٰ کا غضب مانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب مانا جاتا ہے، ایک برا وقت مانا جاتا ہے۔ تو جب اس دور میں یہ معاملہ پیش آیا تو حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد ہم سے فرمایا کہ آج مجھے جہنم دکھایا گیا، یعنی دوزخ دکھائی گئی، اور میں نے آج سے قبل اس جیسا بھیانک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ انہیں جہنم کے مناظر دکھائے گئے کہ جہنم کی گرمی کی شدت کس قدر ہے، وہاں آگ کی انتہا کس قدر ہے، اور کس قدر سختیوں سے اللہ تعالیٰ کا غضب اس جگہ پر نازل ہو رہا ہے، اور کس قدر زحمت میں جہنم کا عالم ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ نماز پڑھائی اور لوگوں سے بیان فرمایا کہ میں نے آج سے قبل ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا خوفناک منظر ہے، اتنا خوفناک منظر ہے کہ اگر کوئی عام شخص دیکھ لے اور وہ کئی سو سال میلوں کی دوری پر جہنم کی آگ کی جلن کو محسوس کر کے ختم ہو جائے، یعنی جہنم کی آگ کی گرمی ہی سورج کی گرمی ہے، یعنی سورج کے قریب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، دور دور تک کوئی سیارہ، کوئی پرندہ یا کوئی ایسی چیز نہیں جا سکتی۔ اس کی حرارت اس قدر تیز ہے، گرمی اس قدر تیز ہے کہ اس کی آواز کے خوف سے، حرارت کی تیزی کی آواز کے خوف سے ہی لوگ مر جائیں۔ لوگ تو کیا، کوئی اور مخلوق بھی اس کے قریب نہیں جا سکتی، اتنا خوفناک منظر ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس قدر زحمت اور عذاب کا منظر ہے وہ۔ بہار شریعت کی ایک روایت میں ہے کہ جہنم کی آگ کو 100 سال جلایا گیا اور وہ سیاہ ہو گئی، پھر 100 سال جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 100 سال جلایا گیا
تو وہ سفید ہو گئی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ایسے منظر کو سن کے اور تصور کر کے ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ ایک عام انسان جب کسی ایسی چیز کا تصور کرنے بیٹھے اور وہ اتنی گہرائی میں اپنی سوچ کو لے کر جائے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، یعنی ہماری سوچیں بھی اس چیز تک نہیں جا سکتی کہ جتنی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب جہنم میں اترتا ہے۔ اور اسی کے برعکس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مناظر بھی بہت گہرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت کے 100 حصے ہیں۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پر نازل فرمایا کہ جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں رحم کرتا ہے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کی وجہ سے بندے پر اپنا پیار اور برکتیں نچھاور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سوچئے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب بھی اس قدر سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی اس قدر سخت ہے۔ یعنی جنت اور جہنم کے مناظر بہت ہی خوبصورت اور خوفناک ہیں، یعنی جتنا خوبصورت منظر جنت کا ہے اتنا ہی خوفناک منظر جہنم کا بنایا گیا ہے۔ تو جب بھی کوئی ہم میں سے ایسی نشانی کو پائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا غضب دیکھے یا خوفناک منظر دیکھے یا بے حد گرمی کی شدت دیکھے یا سورج گہن جیسا منظر دیکھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل نماز ادا کریں، اس چیز کے حق میں ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے برے وقت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔